کہ تلاوت قرآن بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے اس کو اعلیٰ ذکر قرار دیا ہے تلاوت قرآن کو۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے تلاوت قرآن۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کا ورد کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، یہ بہت اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے فجر کے بعد آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج میں قرآن پڑھ رہا تھا رات میں، اور میرا گھوڑا قریب میں بندھا ہوا تھا اور میرا بچہ یہاں سویا ہوا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا تو گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا، میں نے قرآن بند کر دیا تو گھوڑے کا اچھلنا بند ہو گیا، پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا، پھر میں نے قرآن کو بند کر دیا تو پھر گھوڑے نے اچھلنا بند کر دیا۔ فرمایا حضرت میری طبیعت میں یوں آیا کہ میں قرآن پڑھوں، لیکن پھر میرے جی میں یوں آیا کہ میرا بچہ یہاں سویا ہوا ہے، کہیں یہ اچھلتا ہوا گھوڑا میرے بچے پر قدم نہ رکھ دے، اس لیے میں نے قرآن کو بند کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا وہ سکینت اتر رہی تھی، اس کے اندر کچھ فرشتے تھے جو تمہارے لیے رحمتوں کو لے کر قلب پر ڈالنے کے لیے آ رہے تھے، انہی فرشتوں کو دیکھ کر یہ گھوڑا مچل رہا تھا، اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو تمہاری جگہ پر آ کر فرشتہ تم سے مصافحہ کر لیتا۔ یہ قرآن کریم بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کہا ہے، تو تلاوت قرآن کو زندگی میں معمول بنائیں۔ بہت سارے لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، زندگیاں پوری ہو جاتی ہے، قرآن تک نہیں پکڑتے ہیں۔ رمضان میں قرآن پکڑا تو پکڑا، ورنہ پھر قرآن پکڑنے کی عادت ہی زندگیوں سے ختم ہو گئی۔ قرآن کا ورد کرو۔ ہمارے حضرت کا معمول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو حضرت یہ پوچھتے ہیں حافظ ہو؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں حافظ ہوں تو حضرت فرماتے ہیں روزانہ ایک پارہ نوافل میں پڑھو، نوافل میں یعنی اشراق ہے، چاس ہے، اوابین ہے، پھر ظہر سے پہلے کی سنت، ظہر کے بعد کی سنت، عصر سے پہلے کی سنت، مغرب کے بعد کی سنت، عشاء سے پہلے کی سنت، عشاء کے بعد کی سنت، فجر سے پہلے کی سنت، یہ نوافل ہے۔ فرمایا اس میں ایک پارہ پڑھو، روزانہ ایک پارہ۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں خود میں نے اپنے حضرت سے سنا کہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک پارے کو کئی دنوں تک روزانہ نوافل میں پڑھتے رہتے تھے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پارا مضبوط ہو جاتا ہے، پکا یاد ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ حافظ ہے تو نوافل میں ایک پارا پڑھنے کا معمول، اور اگر وہ حافظ نہ ہو تو پھر اس صورت میں حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا اندر دیکھ کر ایک پارا پڑھو۔ قرآن کریم کے فضائل، برکات، اس کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، جو انسان قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حرز جان بنا لیتا ہے، جو اس ذکر کو حرز جان بنا لیتا ہے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک شیخ کوئی ذکر دیتا ہے، کوئی وظیفہ دیتا ہے، اس کو تو بڑی پابندی سے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ اور نبی کا دیا ہوا قرآن کریم اس کے اوپر ہماری پابندی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بہت اعلیٰ ذکر ہے۔ قرآن کریم جو ہے بہت اعلیٰ ذکر ہے۔ یہاں شیخ کا دیا ہوا بھی اپنی جگہ مسلم ہے، وہ بھی اللہ اللہ ہی کرواتا ہے، لیکن یہ سارے ذکر تو لگے ہوئے ہیں قرآن کریم سے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو حرز جان بنائے۔ اور عجیب و غریب بات، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فضائل القرآن کے اندر، جہاں بخاری شریف کی شرح کے اندر فضائل قرآن چلتے ہیں، وہاں ایک عجیب بات حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ فرمایا کہ جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، حق تعالی اس کی روح کو پاک بنا دیتے ہیں، اس کی روح کو پاک صاف بناتے ہیں۔ بہت عجیب، یعنی بہت پیاری بات ہو گئی کہ ہماری روح پاک صاف ہو جائے۔ دیکھو آج ہی میں نے ایک مثال ایک جگہ پر دی کہ ہمارے بدن پر گندگی لگی ہوئی ہو، اور یہ گندگی سے اتنی لگی ہوئی ہے کہ بدبو آ رہی ہے اس کے اندر سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے ہمارے قریب بیٹھنے والے بھی دور ہٹ جائیں گے کہ یہ تیرے بدن سے کیا بدبو آ رہی ہے، گندگی آ رہی ہے، بدبو محسوس ہو رہی ہے، لوگ ہم سے دور ہٹ جائیں گے۔ بہت سوں کے منہ سے بدبو آتی ہے تو لوگ دور ہٹ جاتے ہیں، کپڑوں سے بدبو آتی ہے تو لوگ دور ہٹ جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری روح کے اندر سے بدبو آتی ہے، جس کا احساس فرشتوں کو ہوتا ہے، ہمیں نہیں ہوتا، فرشتوں کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور بعض ارباب تصوف نے لکھا ہے، ارباب جو ہے علم نے لکھا ہے کہ نیک اعمال
اور تلاوت قرآن کی وجہ سے روح سے خوشبو آتی ہے، اور اس خوشبو کا احساس نیک لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کی زندگی نیک ہوتی ہے، تلاوت قرآن کا مزاج ہوتا ہے، تو اس کی روح سے خوشبو، اور وہ خوشبو بڑھتے بڑھتے اس کے بدن تک منتقل ہو جاتی ہے، اور اس انتقال فی البدن کی بنیاد پر اس کے بدن سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ مجھے کسی آدمی نے بتایا، جس نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بنیان دھویا تھا، تو ان صاحب نے براہ راست مجھ کو بتایا کہ سفر کے اندر حضرت کا بنیان 3 دن کے بعد حضرت نے نکالا تھا، لیکن 3 دن کے بعد بھی نکالنے کے باوجود حضرت کے بدن سے ایک قسم کی خوشبو اس بنیان سے آ رہی تھی۔ بہرحال نیکی کا اپنی جگہ ایک اثر ہوتا ہے، برائیوں کا اپنی جگہ ایک اثر ہوتا ہے، بلکہ عجیب و غریب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی کہ انسان کی موت کے موقع پر فرشتے آتے ہیں، اس کا پاؤں سونگھتے ہیں، اس کے ہاتھ سونگھتے ہیں، اس کی پیشانی سونگھتے ہیں، اس کا منہ سونگھتے ہیں کہ آیا پاؤں کے اندر سے زکوٰۃ کے لیے نکلنا، حلال روزی کے لیے نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اس کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اس کے ہاتھوں سے نیکیوں کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں؟ اس کی پیشانی سے سجدوں کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں؟ تو باقاعدہ فرشتے سونگتے ہیں، اور سونگنے کے بعد روح قبض کرنے والے فرشتے سے یوں کہا جاتا ہے، جب سونگتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سے نیکیوں کی خوشبو آ رہی ہے، تو فرشتے روح قبض کرنے والے فرشتے سے کہتے ہیں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ اس کے بدن سے نیکیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ذکر کے ذریعے سے اپنے قلب کو معطر کریں۔ ایک تو وہ ذکر ہیں جو عام طور پر بیعت ہونے کے بعد صوفیہ اور بزرگان دین اور مشائخین اعظام دیا کرتے ہیں، ایک وہ ذکر ہے جس کو قرآن کریم کہا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ اسی کے